بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بارے میں تفصیلاً جانیں گے۔ ہیپاٹائٹس در حقیقت جگر کی سوزش کو کہا جاتا ہے اور یہ اکثر ایک وائرل انفیکشن کے باعث ہوتا ہے، مگر اس کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن میں ادویات کے استعمال کا ری ایکشن، منشیات، الکحل وغیرہ بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر 10 میں سے ایک شخص جگر کے عارضے میں مبتلا ہے اور ہر 5 میں سے ایک شخص میں اس بیماری کے شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جگر کے انفیکشن کی بھی مختلف اقسام ہیں، جن کو ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی، ڈی اور ای میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے ہیپاٹائٹس اے کو ہلکی قسم کہا جاتا ہے، جبکہ سی اور ڈی انتہائی سنگین ہوتے ہیں، اور ان کے علاج کا انحصار بھی اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا ہیپاٹائٹس ہوا ہے اور انفیکشن کی وجہ کیا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی تمام اقسام کسی نہ کسی طرح ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ جگر انسانی جسم کا اہم عضو ہے، اس میں ہی خون پیدا ہوتا ہے جس سے جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ جگر کی بیماریاں تو بہت سی ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس ان میں سر فہرست ہے۔ ہیپاٹائٹس کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس اے، ای جسے عام زبان میں پیلا جرقان کہتے ہیں، جس میں جسم کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، اس میں آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، جبکہ کالے جرقان میں رنگت اور جسم آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے۔ پیلا جرقان کھانے پینے کی اشیاء کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے پینے والے پانی میں سیوریج کی ملاوٹ ہے۔ پیلے جرقان میں مبتلا اکثر لوگ 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کی ویکسین موجود ہے۔ 3 ٹیکے لگوا کر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کالا جرقان بگڑ کر جگر کے سکڑنے کا باعث بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور خون کی الٹیاں آتی ہیں۔ مسلسل قبض رہنے کی وجہ سے دماغ پر اثر ہوتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ گولیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، مگر مکمل صحت کے لیے جگر کی پیوند کاری ضروری ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے۔ ہیپاٹائٹس اے وائرس کی وجہ سے جگر کی سوزش ہوتی ہے۔ انفیکشن کے بعد کئی ہفتوں تک اس قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں میں تو کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کی یہ قسم علامات ظاہر ہونے سے پہلے اور علامات ظاہر ہونے کے 1 ہفتے بعد تک ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیل سکتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے پانی اور خوراک کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی یہ قسم ان علاقوں میں زیادہ عام ہے جہاں صفائی کا ناقص انتظام ہے۔ ہیپاٹائٹس اے کی علامات میں فلو جیسی علامات شامل ہیں، جیسے بخار، متلی، بھوک کا نہ لگنا اور اسہال وغیرہ۔ ایسی حالت جس کی وجہ سے جلد اور آنکھیں پیلی نظر آتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے، جسے کبھی کبھی HIV بھی کہا جاتا ہے، ایک وائرل انفیکشن ہے جو جگر پر حملہ کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے عام طور پر سنگین نہیں ہوتا ہے اور 10 سے 14 دنوں بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی۔ ہیپاٹائٹس بی جگر کی سوزش کا نام ہے جو ہیپاٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس وائرس سے متاثرہ افراد میں علامات ہو سکتی ہیں یا نہیں بھی ہو سکتی، لیکن پھر بھی یہ وائرس دوسروں کو منتقل ہو سکتا ہے۔ علامات میں جرقان، بھوک میں کمی، متلی، الٹی، اسہال اور پٹھوں میں درد شامل ہے۔ اس وائرس کا انفیکشن شدید ہو سکتا ہے، یعنی قلیل مدتی یا دائمی، جس کا مطلب ہے کہ یہ طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے، چاہے علامات کبھی ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ اگرچہ ہیپاٹائٹس بی ایک طویل مدتی بیماری بن جاتی ہے اور جگر کے نقصان یا جگر کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض عوامل انفیکشن کا خطرہ بڑھاتے ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس بی وائرس ہے۔ ہیپاٹائٹس سی۔ ہیپاٹائٹس سی وائرس کا ایک گروپ ہے جو جگر پر حملہ کرتا ہے۔
یہ عام طور پر متاثر خون میں پایا جاتا ہے۔ اس میں اکثر کوئی نمایاں علامات نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے جسم اپنے طور پر انفیکشن کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو دائمی ہیپاٹائٹس سی پیدا ہو سکتا ہے اور ان کو انفیکشن کے علاج اور جگر کے نقصان کو روکنے کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہر بیماری کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔